دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو سفر کر رہا ہے جہنم کی طرف، ایک انسان وہ ہے جو سفر کر رہا ہے جنت کی طرف۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا سفر برقرار ہے۔ اب اس کا سفر یا تو جنت کی طرف چل رہا ہے یا اس کا سفر جہنم کی طرف چل رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا خطاب دونوں طرح کے مسافروں کو ہے۔ جو سفر کر رہا ہے جہنم کی طرف، اللہ کا خطاب اس کو بھی ہے، اور جو سفر کر رہا ہے جنت کی طرف، اللہ کا خطاب اس کو بھی ہے۔ دونوں طرح کے مسافروں کو اللہ کا خطاب ہے، خطاب میں فرق ہے۔ جو جہنم کی طرف سفر کر رہا ہے، اللہ کا خطاب اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے سفر کے رخ کو بدل دے۔ جہنم کی طرف جو سفر کر رہا ہے اس سفر کے رخ کو بدل کر جنت کی طرف رخ کر لے، اور جو مسافر جنت کی طرف جا رہا ہے اللہ کا خطاب اس سے بھی ہے، اور خطاب کیا ہے اس کو خطاب یہ ہے کہ وہ اپنے اس سفر کو برقرار رکھے، اپنا رخ نہ بدلے۔ پہلا والا جو جہنم کی طرف سفر کر رہا ہے وہ تو رخ بدل دے، یہ دوسرا والا جو جنت کی طرف سفر کر رہا ہے یہ اپنا رخ نہ بدلے بلکہ اپنے رخ کو برقرار رکھے، اپنے سفر کو برقرار رکھے۔ اب یہ جو مسافر ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس کا سفر کیسے برقرار رہے گا؟ تو اللہ نے بتلا دیا، یہ سفر برقرار رہے گا جب منمانی چھوڑے گا۔ منمانی اگر چھوڑ دی تو تیرا سفر برقرار رہے گا، یہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت کی طرف جائے گا۔ منمانی چھوڑنے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ منمانی چھوڑنے کے لیے تقوی اختیار کہنا پڑے گا۔ اب تقوی یہ کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا، تقوی نام ہے اللہ کی رضا پر، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا۔ اب یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو اللہ کی بے شمار بندگیوں میں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ وہیں پر اللہ کی ایک بندگی ہے روزہ رکھنا۔ تو تقوی حاصل ہو جائے گا جہاں دیگر بندگیوں سے، جہاں اللہ کی دیگر فرما برداریوں سے، وہیں پر اللہ کی ایک فرما برداری اور اللہ کی ایک بندگی کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ جب بندہ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی تقوی حاصل ہو جائے گا، اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو اے جنت کے راہی، اے جنت کی طرف سفر کرنے والے، تیرا سفر برقرار رہے گا۔ کیوں؟ روزہ رکھنے سے منمانی چھٹ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے نفس کو کچلا جاتا ہے، روزہ رکھنے سے رب چاہی زندگی پر انسان کی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو۔ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے۔ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا ہے۔ روزے کی نیت سے یہ تینوں کام چھوڑ دینے ہیں، اسی کا نام روزہ ہے۔ جبکہ یہ وہ چیز ہے جو روزے سے پہلے حلال تھی۔ حلال چیزوں کو بھی محض اس وجہ سے چھوڑ دینا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے انسان بچے گا تو حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جائے گا۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے دست مبارک سے خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں خود اس کے بدلے میں روزے دار کو مل جاؤں گا، میں تیرا تو میرا۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اتنی بڑی دشوار چیز تم پر ہی فرض کی گئی ہے، نہیں، تم سے پہلی نہ جانے کتنی امتیں آئی ہیں، سب پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، روزوں کو فرض کیوں کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اے بندے تجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ تیرا سفر جو جنت کی طرف جا رہا ہے، ہمیں تیری بہت دیکھ بھال کرنی ہے، تیرے سفر کی بڑی دیکھ بھال کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے بندے، اے جنت کے راہی، تو اپنے رستے سے بھٹک نہ جائے، اس لیے ہمیں تیری بڑی فکر ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ میاں تسلی دے رہے ہیں۔ ایک تسلی تو یہ دی ہے کہ یہ روزہ تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ دوسری تسلی دے رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایام معدودات، گنے چنے دن یہ روزہ رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ قربان جائیے اللہ پر، اللہ مزید آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بہت سے بیمار بھی ہوگے، کیا بیماروں کو بھی روزہ رکھنا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم میں بہت سے سفر پر ہوگے، کیا مسافروں کو بھی روزہ رکھنا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین، یا تم میں سے مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان پر تعداد پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے۔ اب مریض، بیمار سے مراد ہر بیمار نہیں ہے، بلکہ بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے کہ جس بیمار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے قوی اندیشہ ہو اس بات کا کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھتی ہی چلی جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، یا اس کو کوئی طبیب مسلمان، کوئی طبیب حکیم مسلمان یا ڈاکٹر اس کو بتلا دے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں ایسے بیمار کے لیے اختیار ہے، اس کو اجازت ہے، اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ جب صحت مند تندرست ہو جائے پھر اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ قضا کر لے۔ ایسے ہی مسافر کے لیے بھی رخصت ہے۔ اب مسافر سے مراد یہاں پر ہر مسافر نہیں ہے، بلکہ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو شرعی مسافر ہو۔ 77 کلومیٹر کا سفر جو کر رہا ہے اور 15 دن ٹھہرنے کی اس کی نیت نہیں ہے تو ایسا آدمی شرعی مسافر ہوتا ہے۔ 77 کلومیٹر کا جو سفر کر رہا ہے، ایسے مقام پر جا رہا ہے جو اس کے مقام سے وہاں تک کے لیے 77 کلومیٹر تک بیٹھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے وہاں نہ جا رہا ہو، 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر، اب مسافر کا سفر ختم ہو گیا، ایسے ہی بیمار کی بیماری ختم ہو گئی، تو اب یہ لوگ اپنی بیماری سے صحت یابی کے بعد اور اپنے سفر سے اپنے قیام پر آنے کے بعد روزے کی قضا کریں گے۔ فعدۃ من ایام اخر سے بات بھی معلوم ہوئی، اگر کسی کو سفر کے بعد اتنا وقت نہ ملے، ایسے ہی اگر کسی بیمار کو بیمار کے بعد اتنا وقت نہ ملے کہ وہ روزے رکھ سکے، مثلا انتقال کر جائے، تو پھر اس صورت میں اس پر قضا لازم نہیں ہے، اور ایسے ہی اس پر وصیت بھی لازم نہیں ہے کہ وہ فدیے کی وصیت کر کے جائے کہ میرے اوپر روزے فرض ہے، آپ میری طرف سے فدیہ نکال دیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو روزوں کی طاقت رکھتے ہو اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ان کا فدیہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے
یہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تو انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اجازت تھی اس بات کی، چاہے تو وہ روزہ رکھیں یا چاہے تو وہ فدیہ دے دیں، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اگلی آیت سے جو ابھی آنے والی ہے۔ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ہاں اگر کوئی نہایت بوڑھا آدمی ہے جس کو شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، نہایت بوڑھا آدمی جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کون؟ جو اپنے نہایت بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، اپنے نہایت بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور دن بدن روز بروز اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہو، وہ بوڑھا آدمی بیماری کی طرف جا رہا ہو، تو پھر ایسے شیخ فانی کے لیے آج بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے دے۔ اور ایک فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فدیہ تقریباً پونے دو کلو گیہوں ایک مسکین کو دے سکتا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہے تو پونے 2 سیر گیہوں، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے، جو خوشی خیر کا کام زیادہ کرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر وہ پونے 2 سیر گیہوں سے زیادہ دینا چاہ رہا ہے تو اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اوپر اس آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ روزے کی طاقت کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے یا فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اجازت یہ دی گئی ابتدائے اسلام میں کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، دل نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، ایک دم ایسا حکم نہیں دیا ہے، آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایسے ہی یہ اجازت مسافر کے لیے بھی ہے۔ مسافر آدمی آج کل سفر بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ مشکلات پیش نہیں آتی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ کس بات کی سمجھ؟ روزے کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے، تمہیں تو روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب تمہیں اختیار دیا گیا ہے تو تم اس والی چیز کو پسند کرو، روزے کو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کے بدلے میں خود تمہیں مل جاؤں گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب وہ گنے چنے دن کون سے ہیں جن میں روزے کی فرضیت کی گئی ہے، ان کی تعیین کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ ایک آیت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ تو ان دونوں باتوں میں موافقت نہ رہی بلکہ اختلاف ہو گیا۔ ایک جگہ سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک یعنی شب قدر میں نازل کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی، تو وہ چند گنے چنے دن بتائے جا رہے ہیں کون سے ہیں جن میں روزے کی فرضیت اس امت پر قرار دی گئی۔ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
رہبر ہے یہ ہمارا، قرآن پاک ہمارا رہبر ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور رہبری بھی ایسی کرتا ہے بالکل روشن دلیلیں، کھلی کھلی دلیلیں بتاتا ہے۔ والفرقان، اور اس کے اندر حق کو باطل سے جدا کرنے کی روشن دلیلیں ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، ہمیں بتاتی ہیں کہ سچ کیا ہے، ہمیں بتاتی ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر چیز کو کھول کھول کر رکھ دیا ہے۔ فرقان نام اسی کا ہے کہ حق کو باطل سے جدا کر دینا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ وہ آیت ہے جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ فمن شہید منکم الشہر، اس آیت کریمہ نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ پہلے کیا حکم تھا؟ یا تو روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو۔ اگرچہ روزے کی طاقت ہے، پھر بھی ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں اس بات کی اجازت تھی، روزے کی طاقت کے باوجود اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے سکتے ہو۔ لیکن یہ آیت کریمہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس نے اس پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم، تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر تم ایسے بیمار نہیں ہو، شرعی بیمار، اگر تم شرعی مسافر نہیں ہو، تو پھر اس صورت میں تو تم کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، دوبارہ حکم بتایا جا رہا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ جو بیمار ہو تم میں سے یا مسافر ہو تو اس پر شمار کرنا ہے دوسرے دنوں سے، یعنی جتنے روزے اس کے چھٹے ہیں سفر کی حالت میں، جتنے روزے اس کے چھٹے ہیں بیماری کی حالت میں، اب اگر وہ بیماری کے بعد اتنے دن پا رہا ہے یا شرعی سفر کے بعد اتنے دن پا رہا ہے، تو اب وہ ان چھٹے ہوئے دنوں کی روزے کی قضا کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہی تو آسانی ہے کہ بیمار کو اور مسافر کے لیے آسانی کر دی گئی۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العزت تمہارے پر دشواری کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ سخت سخت احکامات اللہ نے نازل نہیں فرمائے ہیں، بلکہ ابتدائی اسلام میں تو یہ حکم تھا روزہ رکھنا چاہو روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشکل کا، دشواری کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم عدت کو پوری کرو، عدت سے مراد گنتی کو پوری کرو، اللہ رب العزت تاکہ تم گنتی کو پوری کرو، یعنی جو روزے تمہارے اوپر چھٹ گئے ہیں، اگر اللہ یہ کہہ دیتا جو چھٹ گئے اب اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے قضا کی اجازت دے دی تاکہ تم گنتی کو پوری کرو، یعنی جو تمہارے روزے چھٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، شرعی سفر کی وجہ سے یا شرعی بیماری کی وجہ سے، اب بیماری سے صحت یابی کے بعد اور سفر سے اقامت کے بعد تمہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے قضا کی، تاکہ تم گنتی کو پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہارے لیے رخصت ہی رخصت نکال دی ہے کہ تم بیماری کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ تمہارے دل میں یہ بات نہیں، یہ کڑھن نہیں رہے گی کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھٹ گیا اب روزہ رکھ نہیں سکتے۔ کوئی بات نہیں، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھٹ گیا ہے اب تو تندرست ہو، اب رکھ لو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو، کس بات کا؟ کہ اسلام جیسا آسان مذہب تم کو دیا گیا ہے، اللہ نے جس میں تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہے۔